سلسلہ دین اور خواتین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین کی دینی تربیت اور اصلاح کے تعلق سے ARYQ TV کی یہ ایمان افروز سعی ہے جس کا سرنامہ ہے دین اور خواتین، اور ہمارا بنیادی مقصد یہی ہے کہ صنف نازک کو، ہماری ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، بچیوں کو، خاتون خانہ کو، گھروں کی بنیاد اور اکائی کو شریعت مطہرہ کی بنیادی تعلیمات سے یعنی فضائل سے، مسائل سے آگاہی اور واقف کاری فراہم کی جائے۔ اس مقصد کے تحت ایک ٹاپک سلیکٹ کیا جاتا ہے اور ہر بدھ اور جمعرات کو پاکستانی وقت کے مطابق کم و بیش 5 بجے ARYQ TV کی اسکرین پہ براہ راست حاضر ہو جاتے ہیں۔ 2 عالمات آن دی سیٹ موجود ہوتی ہیں اور آن بی پر براہ راست شیخ الحدیث ہماری رہنمائی فرماتے ہیں، آپ کی کالز کو بھی انٹرٹین کرتے ہیں، اور جو سوالات آپ کے اذان کے نقشوں پہ ابھرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ شرعی طور پہ آپ کی رہنمائی کی جائے تو وہ سوالات آپ اس پلیٹ فارم تک لے کے آتے ہیں، اور حضرت صاحب آپ کے سوالات کے جوابات ماشاءاللہ مدلل انداز میں مرحمت فرماتے ہیں۔ آج ہم کیا بات کر رہے ہیں، گزشتہ سے پیوستہ ہے، یعنی گزشتہ ایپیسوڈ کی ہی اگلی کڑی ہے، کنٹینیوٹی ہے۔ آج بھی ہم بات کر رہے ہیں اکانومی، معیشت، اقتصادیات، بزنس یا ٹریڈ کے تعلق سے، کامرس کے تعلق سے۔ بیسیکلی جناب جب ہم بات کرتے ہیں معیشت کی یعنی پیسے کی، تو پیسہ کمانا، مال کمانا جائز ہے، لیکن ضرورت اس امر کی ہے کہ حلال ذریعوں سے کمایا جائے، طریقوں سے کمایا جائے، اور بندہ مومن مال کماتے ہوئے بھی شریعت مطہرہ کے اصول و ضوابط کی یعنی جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہمیں سمجھائے گئے ہیں حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے، ان کو فالو کرنا ہے، ان کی پاسداری کرنی ہے۔ یعنی بندہ مومن ہر سطح پہ، ہر شکل میں قرآن و سنت کو فالو کرتا ہے، کرے گا اور کرنا چاہیے۔ کل ہم نے جو بات کی اس کا نچوڑ یہ ہے کہ جناب سچائی اور امانت داری کے ساتھ یعنی دھوکہ دہی نہیں ہونی چاہیے اور فیئر ڈیلنگ ہونی چاہیے بندہ مومن کی، اگر وہ بزنس کرتا ہے، ٹریڈ کرتا ہے، ٹریڈر ہے، تاجر ہے۔ آج بات کو مزید آگے بڑھائیں گے اور آج بھی ہم تجارت کے فضائل پہ بات کریں گے، آن لائن بزنس کے تعلق سے، لائیو سیلنگ کے تعلق سے جو بہنیں کر رہی ہیں، ہم نے کل بات کی۔ آج ہم ڈراپ شپنگ کے تعلق سے بات کریں گے، کل ونڈو شاپنگ کے تعلق سے بات کی تھی۔ آج مزید ہمارے پاس جو ہے وہ سوالات موجود ہیں، آپ کی کالز کو بھی ویلکم کروں گی، اور دوسرا یہ کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ تجارت کے معاملے پر جو کل بات ہوئی وہ ہم سے مس ہو گئی ہے، تو ہمارے یوٹیوب چینل پہ وزٹ کیجئے، FB کے پیج پہ وزٹ کیجئے اور کل کی ڈیٹ ڈالیے یا ٹاپک ڈالیے یا پروگرام کا نام لکھیے اور وہ پوری ایپیسوڈ دوبارہ دیکھ لیجئے، تاکہ ہر گھر میں جناب جب بزنس کی بات ہو، پیسہ کمانے کی بات ہو، تب بھی شرعی اصول و قواعد کو فالو کیا جائے۔ اسی موٹو کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، اور آج بھی یہی ٹاپک ہے۔ عالمات میری، آپ کی، ہم سب کی رہنمائی کے لیے آن دی سیٹ موجود ہیں، ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ، بارک اللہ، خوبی کے ساتھ گفتگو کرنا جانتی ہیں، اور میں ان دونوں کے لیے دعا گو رہتی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور اسی طرح خوبی کے ساتھ یہ دونوں گفتگو کرتی رہیں، دین سمجھاتی رہیں۔ عالمہ عائزہ عامر اور عالمہ علیہ شارق، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ آپ دونوں خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ دونوں کو سلامت رکھے، دونوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور جناب ہمارے پروگرام کا مستقل حصہ، مرکزی اور بنیادی حصہ ہمارے مینٹور شیخ الحدیث استاذ العلماء مفتی محمد احسن نوید خان نیازی دامت فیودہم آن بی پر براہ راست رہنمائی فرما رہے ہیں۔ سلام عرض کر رہی ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مزاج ہمایوں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔
اللہ آپ کا سایہ عاطفت دراز فرمائے، اور آپ کی اجازت سے پروگرام شروع کروں. جی اللہ کا نام لے کے شروع کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمہ سیدہ عائزہ عامر، میں چاہتی ہوں کہ تجارت کے فضائل سے ہی گفتگو کا آغاز کیا جائے اور آپ روشنی ڈالیں تجارت کے فضائل پہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تجارت سے مراد یہ ہوتا ہے کہ منافع حاصل کرنے کے لیے مال کی خرید و فروخت کی تجارت کہلاتی ہے. اور تجارت نہ صرف ایک بابرکت بلکہ افضل ترین کمانے کا ذریعہ ہے. اس کو افضل ترین پیشہ بھی قرار دیا ہے. مختلف طریقے ہوتے ہیں مال کمانے کے، ان میں سے ایک تجارت بھی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی تجارت کو اختیار فرمایا، اور خصوصاً حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی تجارت فرمائی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بھی کافی اجلہ صحابہ نے تجارت کو اپنا پیشہ بنایا، جن میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف وغیرہ. اسی طرح تابعین میں امام اعظم، انہوں نے بھی تجارت کو اپنا پیشہ بنایا. سبحان اللہ. تو لہٰذا تجارت کرنے میں برکت بھی بہت ہے، اور اسی طریقے سے یہ افضل ترین طریقہ ہے. اور تجارت معاشی استحکام کو بھی بڑھاتی ہے، یعنی انسان کو ڈیپینڈنٹ ہونے سے بھی یہ بچاتی ہے. جب انسان خود تجارت کر رہا ہوتا ہے تو پھر حدیث مبارکہ میں بھی آیا کہ سب سے بہترین کمائی وہ ہوتی ہے کہ جو انسان خود یعنی کماتا ہے اپنی محنت سے. تو تجارت میں ہوتا یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نفع اس سے حاصل کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد ہوتی ہے. ایک جگہ سے دوسری جگہ پر سامان جا رہا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ لوگ نفع حاصل کر رہے ہوتے ہیں. اور حدیث مبارکہ میں آئے خیر الناس من ینفع الناس، کہ بہترین انسان وہ ہوتا ہے جو لوگوں کو نفع پہنچاتا ہے. تو جس کام میں زیادہ لوگوں کو نفع پہنچ رہا ہے یقیناً وہ افضل کام ہے. تو تجارت میں بھی اسی طرح ہوتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. حدیث مبارکہ میں بھی متعدد مقامات پر تجارت کی فضیلت بیان ہوئی ہے، لیکن تجارت کے لیے بھی وہ تجارت جس کے اندر دیانت داری شامل ہو، جس کے اندر جھوٹ نہ شامل ہو، وہی پھر تجارت عبادت بھی بنتی ہے. اگر تجارت کے اندر جھوٹ شامل ہو، ذخیرہ اندوزی ہے، سود ہے، یا ناپ تول میں کمی کی جا رہی ہے، تو پھر ایسی تجارت برکت نہیں بلکہ پھر یہ گناہ کا باعث بن جاتی. حدیث مبارکہ میں آیا کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ جو سچا اور امین تاجر ہوتا ہے وہ انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہو. سبحان اللہ. تو حدیث مبارکہ میں ایک اور مقام پر یہ بھی لیکن ارشاد فرمایا کہ وہ تاجر، روایت کا مفہوم ہے کہ جو جھوٹ نہیں بولتا، جو خیانت نہیں کرتا، وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور جب وہ شخص جو کوئی چیز خریدنے جا رہا ہو تو اس چیز کی مذمت بیان نہیں کرتا. عموماً ہوتا ہے نا بارگیننگ کرتے ہوئے، چیز تو خریدنی وہی ہے لیکن اس کی مذمت بیان کریں. اسی طرح اگر بیچ رہا ہے تو پھر اس کی بہت زیادہ تعریفات نہیں کرتا، یعنی حد سے زیادہ. اس طرح کے تاجر کے حوالے سے فرمایا کہ یعنی ایسا تاجر فلاح پانے والا ہے، کہ ایسا تاجر جو ہے اس کی تعریف حدیث مبارکہ میں بیان ہوئی ہے کہ یہ تجارت افضل اسی وقت ہوگی کہ جب اس کے اندر یہ صفات نہ ہو، کہ وہ دھوکہ نہ دے، وہ جھوٹ نہ بولے تجارت کے وقت. جی. تو لہٰذا تجارت اٹ سیلف ہی اچھا پیشہ ہے، سب سے اچھا کمانے کا طریقہ ہے. تو اس کے اندر اگر یہ ساری خرابیاں شامل ہو جائیں گی تو گناہ کا باعث بن جائے. تو تجارت اختیار کریں تو اس کے ساتھ ساتھ دیانت داری کا بھی خیال رکھیں، وعدہ خلافی نہ ہو، اس میں جھوٹ بول کے چیز نہ بیچی جائے. اگر یہ تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے گا تو اللہ رب العزت اس میں مزید برکت بھی عنایت فرمائے گا. اچھا، یہ تو تجارت کے فضائل پہ کلام ہوا. اگر کوئی شخص آن لائن، یعنی if somebody is selling his or her goods آن لائن اور ایڈورٹائزنگ کر رہا ہے یا کر رہی ہے، اور وہ ان چیزوں کو اون نہیں کرتا یا نہیں کرتی، اس کے قبضے میں نہیں ہے وہ چیز، تو جناب ڈراپ شپنگ والی بات آتی ہے، اس کا کیا حکم شرعی ہوگا؟ جیسے آج کل آن لائن، جیسے فزیکل جیسے لوگ تجارت کر رہے ہیں، ایسے آن لائن کا کاروبار بھی بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. اسی کی ایک قسم ہے ڈراپ شپنگ، جس میں یہ ہوتا ہے کہ عموماً آپ ایک ایسا مال بیچ رہے ہوتے ہیں جو آپ کے نہ ملک میں ہوتا ہے نہ قبضے میں ہوتا ہے. آیا آپ نے اس کو اس وقت خریدا ہوا نہیں ہوتا، یا آپ کسی کمپنی کے تحت کام کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ ان کا پروڈکٹ دکھاتے ہیں کہ ہم یہ بیچ رہے ہیں، خریدار کو نہیں پتہ ہوتا، وہ آپ کو آرڈر کنفرم کرتا ہے تو کمپنی ڈائریکٹ جو خریدار بائر ہے اس کو وہ ڈیلیور کر دیتا ہے. تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک ایسی چیز بیچ رہے ہیں جیسے آپ نے بھی کہا کہ نہ ملک ہے، ملکیت میں بھی نہیں ہے آپ کے پاس، اور نہ آپ کے قبضے میں ہے، یعنی آپ اس کو آپ کے پاس ہے ہی نہیں وہ چیز. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تبع ما لیس عندک، یعنی آپ نے ایک ایسی چیز کی تجارت نہیں کرنی، بے نہیں کرنی جو آپ کی ملک میں نہ ہو، قبضے میں نہ ہو. اور عموماً جو ڈراپ شپنگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ آپ نہ ملک میں ہوتی ہے نہ ہی قبضے میں ہوتی ہے. البتہ اس کی متبادل جائز صورت سب سے افضل تو یہی ہے کہ آپ وہ مال خرید لیں پھر بیچیں، یا اگر آپ کمپنی کے تحت کام کر رہے ہیں تو کمپنی والے اسے لے لیں پھر بیچیں، تاکہ وہ ملک اور قبضہ نہ ہونے والی جو صورت ہے وہ ہٹ جائے.
اچھا دوسری متبادل صورت یہ ہے آپ خریدار کو بتا دیں کہ یہ میرے پاس یہ چیز ابھی اویلیبل نہیں ہے، آپ جب مجھے کنفرم کریں گے پھر میں خرید کو آپ کو دوں گا، یا میں کمپنی کے تحت کام کر رہا ہوں، میں صرف ایک سیلر ہوں، ایکچوئل چیز کمپنی آپ کو پہنچائے گی. ٹھیک ہے. تیسری صورت اس کے جائز ہونے کی یہ ہے کہ آپ ساری چیزوں کی وضاحت کر دیں، جیسا کہ آپ بتا دیں کس قسم کی چیز ہے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ تصویر یا چیز کچھ اور دکھائی جاتی ہے، آتی ہے آپ کے پاس کچھ اور ہے. تو آپ اس بات کو واضح کر دیں کہ یہ ایسی چیز ہے اور یہ ایسی ہی آپ کے پاس آئے گی، اتنی قیمت ہے، مجھے نفع یہ ہو رہا ہے، آپ کو اس وقت پہنچے گی اور ایسے پہنچے گی، اور آپ نے قیمت بھی اس کی ویسی ہی ادا کرنی ہے. ادھار کے بدلے ادھار والی صورت نہیں ہونی چاہیے کہ آپ نے چیز بھی نہیں خریدی اور پیسے بھی نہیں دیے. تو یہ چیز بنائیں. اگر آپ ان تمام چیزوں یہ شرائط کو پورا کرتے ہیں اور پھر آپ نہیں بتاتے کہ آپ ایکچوئل سیلر نہیں ہیں، لیکن ان چیزوں کی وضاحت کر دیں کہ کس قسم کی چیز ہے، پیسے اور سائز ہے، تو پھر تو جائز ہوگا. یعنی اگر ملک میں ہے، قبضے میں ہے، پھر آپ کر سکتے ہیں ڈراپ شپنگ، یا آپ وضاحت کر دیں کہ میں ایکچوئل سیلر نہیں ہوں تو پھر کر سکتے ہیں، ورنہ جو عموماً ہوتی ہے وہ ڈراپ شپنگ درست نہیں ہے. اچھا مفتی صاحب، میں آپ کی سمجھاؤں گی اور تجارت کے باب پہ کلام فرمائیں اور ڈراپ شپنگ کے تعلق سے، لیکن اس وقت میں ایک بریک شامل کر رہی ہوں، اس کے بعد آپ کی سمجھاؤں گی. جناب اپنی زبانوں کو درود پاک سے تر رکھیں. اس بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جناب احکام بیع یعنی تجارت کے احکام اور مسائل ڈسکس کیے جا رہے ہیں. آپ کالز کے ذریعے بھی شامل ہو سکتے ہیں اور اس تعلق سے یا ان جرنل کوئی بھی مسئلہ آپ کے اذان کے نقشوں پہ ابھرے تو آپ جو نمبرز اپنے ٹی وی سیٹس پہ دیکھ رہے ہیں اس پہ کال ملا کے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. آج ہم تجارت کے تعلق سے بات کر رہے ہیں. بریک سے قبل عالمات اس حوالے سے گفتگو کر رہی تھیں. حضرت صاحب میں آپ کی سمجھاؤں گی اور تجارت کے فضائل پہ کلام کیجیے اور ڈراپ شپنگ کے تعلق سے ہمیں سمجھائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. تجارت کے فضائل پہ کل بھی گفتگو ہم نے کی تھی، اور تجارت کی فضیلت تو خیر ویسے بھی جگ ظاہر ہے. تجارت کے جو ظاہری فوائد ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ بتانے کی حاجت ہی نہیں کہ فوائد کیسے ہیں. اور جہاں تک جو ہے وہ فضیلت کی بات ہے، اخروی فضیلت کی یا ثواب کی بات ہے، تو سبحان اللہ حدیث مبارک بیان ہوئی کہ التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. کل بھی بیان کی تھی میں نے کہ وہ تاجر جو سچا ہو، سچ بولنے والا ہو اور امانت دار ہو، وہ بروز قیامت نبیین کے ساتھ ہوگا، اللہ کے نبیوں کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا. اسے ایسا اعزاز ملے گا. یعنی کیسا اعزاز ہے، پروٹوکول ہے نا، کہ یہاں پر بھی دیکھیں جو بڑی شخصیات ہوتی ہیں، مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، کہ کوئی وزیر ہے، کوئی منسٹر ہے، گورنر ہے، سی ایم ہے، پرائم منسٹر ہے، پریزیڈنٹ ہے، کوئی اس کے ساتھ اگر ہو اور دوسرے لوگوں کے سامنے کیسا بندہ پراؤڈ فیل کر رہا ہوتا ہے کہ میں ان کا قریبی ہوں، اور دیکھنے والے بھی کیسے اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان کا قریبی ہے. تو یہ تو دنیاوی عہدوں کی، دنیاوی مناصب کی مثال ہے. یہ دنیاوی طور پر لوگ اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو اندازہ کیجئے ہاں وہ ہستیاں کہ جو اللہ رب العالمین کے انبیاء ہیں، جو صدیقین ہیں، جو شہداء ہیں، جو اللہ کے حضور جن کا اعزاز ہے، تو وہ تاجر جو ہے جو ان کے ساتھ جسے ان کا قرب نصیب ہوگا میدان محشر میں، تو وہ اس کے لیے کتنی قابل فخر بات ہے. یعنی یہ کیسا فخر ہے کہ یہ خود بذات خود بہترین ایک چیز ہے کہ اللہ والوں کا قرب حاصل ہونا. اور وہ قرب بھی کہ اللہ والے بھی کیسے، اللہ کے نبی، صدیقین، شہداء، ان کا قرب بندے کو حاصل ہو رہا ہے، تو اور وہ میدان محشر میں ہو رہا ہے اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا کے سامنے ان کے لیے یہ اعزاز کی بات جو ظاہر ہوگی. تو یہ تجارت کی جو ہے فضیلت سب سے بڑی تو یہی ہے. باقی جو ہے وہ تجارت کرنے والا سبحان اللہ اگر وہ اس کے اندر اللہ کی رضا کی نیت کے ساتھ سنت کی نیت کر لے، حضور جان عالم علیہ السلام کے طریقے کو فالو کرنے کی نیت کر لے، تو کیا کہنے. اور اس کا جو ہے وہ ثواب دو چند ہو جانا ہے، نور علی نور ہو جانا ہے. پھر اور کئی جو اہل اللہ ہیں، اکابر جو تجارت سے وابستہ رہے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ ایسی ہستی، وہ تاجر تھے. علامہ ابن عابدین شامی رحمہ اللہ تجارت اگرچہ مضاربت پہ کرتے تھے تجارت، لیکن کرتے تھے، تجارت ہی کی ایک صورت ہے. بہت سے اکابر ہمارے جو اہل اللہ ہیں، اللہ والے ہیں، وہ تجارت پیشہ تھے. یعنی تجارت کو بطور پیشہ، بطور پروفیشن انہوں نے اختیار کر رکھا تھا. تو یہ تاجروں کے لیے یہ بھی خود ایک موٹیو ہے کہ اگر وہ ان اللہ والوں کے طریقے پر عمل کریں تو انہیں ان کا قرب بھی نصیب ہونا ہے، آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی باذن اللہ ان کی برکتیں نصیب ہونی ہیں. لیکن ظاہری بات ہے یہ اسی وقت ہونی ہے کہ جب بندہ اللہ کی قائم کردہ حدود کو
فالو کرے گا. جو اللہ کی قائم کردہ حدود ہیں وہ ہر چیز میں فالو کرنی ہے, تجارت میں اور زیادہ کرنی ہے. دھوکے دہی سے کام نہیں لینا, غش نہیں ہونا چاہیے, کسی قسم کا ناپ تول میں کمی نہیں ہونی چاہیے, چیز کا عیب نہیں چھپانا چاہیے, کسی بھی انداز پہ فراڈ نہیں کرنا چاہیے. تو تجارت کے فضائل کا بندہ مستحق تبھی بنے گا کہ جو ان سارے احکام کو فالو کرے گا. جو ڈوز ہیں وہ ٹھیک ہیں, ان کی اجازت ہے, اور جو ڈونٹس ہیں ان سے بہرحال بچے گا. ڈونٹ سے بچے گا تو ہی وہ تجارت کے فضائل کا مستحق بنے گا. ایسا نہیں ہے کہ وہ تجارت کے اندر جتنی بھی خرابیاں ہیں, جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, مال کا عیب چھپا رہا ہے, اس کے بعد جو ہے اپنا منافع بڑھانے کی خاطر جو ہے وہ اتنا زیادہ جھوٹ بول رہا ہے, لوگوں کو لوٹ رہا ہے, اور اس کے بعد پھر یہ بھی توقع رکھے کہ مجھے یہ فضیلت حاصل ہوگی اور یہ تو نبی پاک علیہ السلام کا طریقہ ہے یا بزرگوں کا طریقہ ہے تجارت کرنا, اور اپنے آپ کو ان فضائل کا مستحق سمجھ رہا ہو, تو وہ ان فضائل کا مستحق قطعاً نہیں ہے. فضائل کا مستحق وہی ہے جو اللہ کی قائم کردہ حدود کو فالو کرے اور دھوکہ دہی سے کام نہ لے. یہ تو ایک عمومی بات ہو گئی تجارت کی فضیلت کے حوالے سے اور اس کے استحقاق کے حوالے سے. جہاں تک بات ہے ڈراپ شپنگ کی, تو ڈراپ شپنگ کا کاروبار جو ہے وہ جس انداز میں ہمارے یہاں رائج ہے, تو موجودہ صورت میں تو یہ جائز نہیں ہے, کیونکہ اس کے اندر بنیادی چیز جو ضروری ہے تجارت کے لیے وہ مفقود ہوتی ہے. ایک تو یہ کہ چیز بندے کی ملکیت میں ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ بندے کا قبضہ بھی ہو اس پر. تو غیر مملوک چیز کی بیع کرنا جائز نہیں ہے, بلکہ سرے سے بیع باطل ہوتی ہے کہ بندے کی ملک میں نہیں ہے, ایک چیز ملکیت میں نہیں ہے اور بندہ بیچ رہا ہے. اور اسی طرح جو ہے منقولہ اشیاء میں جو چیزیں منتقل کی جا سکتی ہیں ان چیزوں کے اندر قبضے سے پہلے جو بیع ہے وہ بھی درست نہیں ہے, وہ فاسد ہے. تو یہ بیع درست نہیں ہوتی, احادیث میں اس کی ممانعت کی گئی ہے. ہاں اس کو درست کرنے کے لیے کچھ صورتیں ہیں, درست کی جا سکتی ہے, اگر ان چیزوں کو فالو کر لیا جائے درست بھی ہو سکتی ہے. لیکن میرے خیال میں کال ہے, پہلے آپ شامل کر لیں. السلام علیکم, ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم, آپ آن لائن ہیں, آن ایئر ہے میری بہن. السلام علیکم. جب آپ کالز ملاتے ہیں تو پھر اٹینشن دیا کیجئے کہ آپ کی کالز کسی بھی وقت ہم آن ایئر کر دیتے ہیں. جی حضرت صاحب بات مکمل. جی تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جو ہے وہ ڈراپ شپنگ کا کاروبار جس انداز پہ ہو رہا ہے یہ تو جائز نہیں ہے, لیکن اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں اس کو جائز طریقے سے کر لوں تو اس کے لیے ایک طریقہ تو یہ اختیار کیا جا سکتا ہے کہ وہ اس کی وضاحت کر دے اور بتا دے, وہ بجائے یعنی بیع کے کانٹریکٹ کے وعدہ بیع کرے, یہ بتائے کہ بھئی یہ چیز میں اویلیبل کر کے دے سکتا ہوں, ہماری ملکیت میں نہیں ہے لیکن ہمارے رابطے ہیں, اگر آپ کو کوئی چیز پسند آئے تو ہم آپ کو لے کر دے سکتے ہیں یا اس کے بعد ہم اس پر ورکنگ کریں گے. اس طرح کی وضاحت جو ہے وہ کر دے, اور اس کے بعد جب اگلا اسے آرڈر دے تو وہ اس کو لے کر دے, لیکن اس میں بھی قبضہ ضروری ہے, حقیقی قبضہ ہو یا حکمی قبضہ ہو, یا تو یہ خود قبضہ کرے یا اس کا کوئی وکیل ہو, کسی کو یہ وکیل بنائے. مثلا جو ہے وہ کوئی گاڑی والا ہے, کوئی گاڑی کا ڈرائیور ہے, اس کو وکیل بنا لیا اپنا کہ وہ اس کی طرف سے جو ہے وہ قبضہ کر کے وہاں ان کے سپرد کر دے. لیکن وکیل بہرحال بنانا پڑے گا, بغیر وکیل بنائے جو ہے وہ کام نہیں چلے گا, کہ خود بھی یعنی قبضہ ضروری ہے, یہ نہیں کہ خود بھی قبضہ نہیں کر رہا اور اس کی طرف سے کوئی وکیل بھی قبضہ نہیں کر رہا, تو پھر وہ جو قبضے والی خرابی ہے, قبضہ نہ ہونے والی, وہ تو اپنی جگہ موجود ہے. ملکیت والی خرابی سے بچ بھی جائیں تو قبضے والی خرابی تو بہرحال پھر لادے ماری ہوگی. تو لہذا جو ہے وہ یہ احتیاط اس کے اندر ضروری ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے اس کے اندر کہ وہ بروکر کے طور پر کام کر لے, کمیشن ایجنٹ کے طور پہ کام کر لے, کمپنی کے ساتھ جو ہے ان سے طے کر لے, اور جو عرف کے مطابق وہ ہوتا ہے وہ ان کے ساتھ فیصد کے اندر منافع طے کر کے کمیشن ایجنٹ کے طور پہ کام کر رہا ہے. تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کمپنی کے ساتھ جو ہے وہ شرکت کر لے, اور شرکت بھی, لیکن جو شرکت کے جائز طریقے ہیں, جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں, ان کو ملوز رکھ کر ان کے ساتھ شرکت کر لے, تو اس کے اندر بھی پھر جواز کی صورت نکل سکتی ہے. ٹھیک ہے. عائزہ مجھے یہ بتائیے, عالمہ عائزہ, کہ ڈیجیٹل پروڈکٹس, ڈیجیٹل دور ہے نا, ہم ایک ڈیجیٹل لائف دنیا میں جی رہے ہیں. کال کے بعد آپ کی سمت آتی ہوں. السلام علیکم. جی میرے دو سوال ہیں. جی آپ نے کہا جلدی سے پہلے سوال کر دوں. جی کیجئے سوال. ہلو, آپ کی آواز کم آ رہی ہے. السلام علیکم, میری آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. کیا سوال ہے بہن؟ ویلکم کرتے ہیں. جی کیجئے سوال کیجئے. میری نا امی کی زمین کی وراثت میں مجھے ملی ہے, تو میرے نام رہی 3-4 سال. اب امی فوت ہو گئی ہیں, تو کیا مجھے اس پہ زکوٰۃ دینی ہوگی؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ وہ میں نے حج کے اور عمرے کی نیت سے رکھی ہوئی تھی, زمین کے پیسے مطلب آپ رکھے ہوئے اپنے پاس, تو کیا ان پہ بھی مجھے زکوٰۃ دینی ہوگی؟ ٹھیک ہے. جی زمین کی بات کر رہی ہیں, یہ زمین کے پیسے ان کے پاس ہیں یا زمین ہے؟ زمین کے پیسے. زمین کے پیسے تھے آپ کے پاس نا؟ جی زمین کے پیسے آپ نے حج اور عمرے کی نیت سے رکھے ہوئے تھے, پیسے پڑے ہوئے میرے پاس, اس پہ آپ کو زکوٰۃ کا سوال ہے نا, زکوٰۃ دینی ہوگی یا نہیں. اور امی کی زمین پہ بھی آپ پوچھ رہی ہیں؟
جی امی تو فوت ہو گئی ہیں تو وہ میرے نام رہی ہے 3-4 سال. تو اس وقت مجھے ان کے پیسے زکات دینی ہوگی ان کی؟ چل ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی. جی عالمہ عائزہ, میں آپ کی سمجھا رہی ہوں ڈیجیٹل پروڈکٹس کی خرید و فروخت کا کیا حکم شرعی ہے؟ دیکھیے عصر حاضر میں تجارت کی مختلف صورتیں ہیں جن میں سے ایک ڈیجیٹل پروڈکٹس کی خرید و فروخت بھی ہے. تو ڈیجیٹل پروڈکٹ سے مراد یہ ہوتا ہے کہ وہ چیزیں جن کی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہوتی, وہ ڈاؤن لوڈیبل ہوتی ہیں اور وہ انٹرنیٹ کے تھرو ہی ہمیں حاصل ہوتی ہیں, ان ایگزسٹ نہیں کرتی وہ فزیکلی, تو ان کو ڈیجیٹل پروڈکٹس کہتے ہیں. ان کے اندر ای بکس ہوتی ہیں, آن لائن کورسز ہوتے ہیں, ٹیمپلیٹس, لوگوز, آڈیو فائلز, ویڈیو فائلز وغیرہ جو ہوتی ہیں, یہ سب ڈیجیٹل پروڈکٹس کہلاتی ہیں. اب اگر سوال یہ ہو کہ ان میں جائز اور ناجائز صورتوں کا, تو بعض صورتوں میں جائز ہے اور بعض میں ناجائز ہوں گی. مثلا جواز کی صورتیں یہ ہوں گی کہ اگر وہ جو پروڈکٹس ہیں وہ اسلامک کورسز ہیں, ایجوکیشنل کانٹینٹ ہے یا لوگو وغیرہ اس طریقے کی یعنی جائز چیز پر مبنی ہو, تو پھر فی نفسی ڈیجیٹل پروڈکٹس کی خرید و فروخت جائز ہوگی. صحیح, ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اسلامک بکس ہوتی ہیں یا پھر ایجوکیشنل کانٹینٹ ہوتا ہے, اگر یہ کوئی سیل آؤٹ کرے تو پھر اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے. اسی طریقے سے جو رقم ہے وہ اسپیسیفائی ہو, متعین ہو, اس کے اندر کوئی ابہام نہ ہو. اسی طرح جو چیز آپ سیل آؤٹ کر رہے ہیں اس کے اندر بھی کوئی پوشیدگی نہ ہو, وہ بھی کلیئر آؤٹ پتہ ہو کہ یہ چیز آپ بیچ رہے ہیں اور خریدنے والے کو بھی پتہ ہو کہ میں یہ چیز خرید رہا ہوں. تھرڈ یہ ہے کہ اگر ناجائز صورت کی بات کریں تو جس طریقے سے جائز صورتیں ایسے ناجائز بھی ہیں. مثال کے طور پر اگر جو کانٹینٹ ہے وہ ان اپروپریٹ ہے, فحاشی پر مبنی کانٹینٹ ہے, ایسی ویڈیوز ہیں, ایسی کوئی چیزیں, تو ان کی خرید و فروخت پھر ناجائز ہوگی, حرام ہوگی. کہ اللہ رب العزت فرماتے سورہ انعام کی آیت ہے ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن, کہ جو فحاشی کے قریب بھی نہ جاؤ, جو کھلی ہو یا جو چھپی ہوئی ہو, جیسی بھی ہو. اسی طرح سورہ نور کی بھی آیت مبارکہ ہے کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم, کہ وہ لوگ جو یہ پسند کرتے ہیں کہ مومنین میں فحاشی پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے. تو لہٰذا اس طریقے کا کوئی کانٹینٹ ہوگا, اس طریقے پہ مبنی ڈیجیٹل پروڈکٹس ہیں, تو پھر وہ ناجائز و حرام ہے ان کی خرید و فروخت. اسی طریقے سے اگر قیمت متعین نہیں ہے, اسپیسیفائی نہیں ہے, یا چیز جو دی جا رہی ہے سامنے والے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو چیز مل کیا رہی ہے, اس طرح کی کوئی صورتحال بن رہی ہے, تو پھر یہ بھی ناجائز ہوگا. اچھا, تو اٹ سیلف تو جیسے بیان کیا یہ جائز صورتیں, کوئی جائز چیز ہی بیچی جا رہی ہے تو پھر تو ٹھیک ہے کہ وہ اس کے اندر مذائقہ نہیں ہے. لیکن اگر یہ والی صورتیں ہیں جو بعد میں بیان کی گئیں کہ کانٹینٹ میں اس طریقے کوئی اناپروپریٹ بات ہے یا چیز ویزیبل نہیں ہے, واضح نہیں کی گئی ہے, اس طریقے کا کوئی خفا ہے, تو پھر یہ جائز نہیں ہوگی. اچھا, اگر فیک ریویوز ہیں تو اس حوالے سے شریعت کیا کہتی ہے؟ آج کل کوئی بھی بزنس ریویوز کے اوپر یا تو بند کے بہت زیادہ مشہور ہو جاتا ہے یا انہیں ریویوز کی وجہ سے اس کی ویلیو کم ہو جاتی ہے. اسی میں سے ایک چیز آتی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو بڑھانے کے لیے, شہرت پانے کے لیے, بزنس اچھا چلانے کے لیے, خاص کر کے جب نیا بزنس ہوتا ہے, فیک ریویوز لکھوا لیتے ہیں یا خرید لیتے ہیں. تو فیک ریویوز جو لکھ رہے ہیں یا جو لکھوا رہے ہیں, دونوں چیزیں ناجائز اور منع ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من غش فلیس منا, یعنی جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور فیک ریویوز میں سراسر دھوکہ ہی ہے. کس طریقے سے کہ ایک تو آپ کوئی ایسی چیز بیان کر رہے ہیں, آیا وہ آپ نے ٹیسٹ کی ہے یا نہیں, یا اگر کھانے کی چیزیں کھائی ہے یا نہیں, خرید کر استعمال کی ہے یا نہیں, اور یا تو یہ ہوتا ہے, یا پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو اتنا مبالغہ رائی بڑھا چڑھا کر بہت اچھا بیان کر دیتے ہیں, تو وہ بھی دھوکے میں آتا ہے. لہٰذا فیک ریویوز لکھنا لکھوانا دونوں منع ہیں. ایسی سمجھ لیجئے کہ ہم بھی اگر کوئی نئی چیز ٹرائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے جا کے ریویوز دیکھتے ہیں, ان کی ریٹنگز دیکھتے ہیں کہ آیا وہ 4 سے ابو ہے, 5 ہے یا اس سے کم ہے, کیا ریویوز ہیں. تو اگر ہمیں اچھے ریویوز ملتے ہیں تو ہم اس کو لے لیتے ہیں, خرید لیتے ہیں. اگر اچھے ریویوز نہیں ملتے تو وہ جب ہمیں وہ چیز ملتی ہے تو وہ ہماری طبیعت پہ بہت زیادہ گراں گزرتی ہے, ناگوار ہوتی ہے کہ پیسے بھی ضائع ہو گئے, نقصان ہو گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مفہوم کا قول ہے نا کہ مسلمان اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرتا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. تو آپ کسی دوسرے کے لیے ایسی چیز فیک ریویوز کے ذریعے کیسے پسند کر رہے ہیں جو آپ کو اپنے لیے ہی ناپسند ہے, آپ کو خود نہیں اچھی لگ رہی. لہٰذا فیک ریویوز لکھنا اور لکھوانا دونوں منع ہے, اور اس میں دنیاوی نقصان بھی ہے اس اعتبار سے کہ ابھی تو آپ کا بزنس چل گیا, شہرت مل گئی, لیکن جب لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ چیز اس معیار کی نہیں ہے, اتنی اچھی نہیں ہے, یہ ریویوز فیک تھے, تو پھر آپ کی وہ جو شہرت ایکچوئل مقصد تھا وہ فوت ہو جاتا ہے, آپ کی سیلز کم ہو جاتی ہیں. اور دینی اعتبار سے آپ کا نقصان کیا ہے کہ آپ نے ایک مسلمان بھائی کو دھوکہ دیا, جبکہ حدیث مبارکہ مفہوم ہے کہ مسلمان بھائی ہیں,
نہ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں نہ خیانت کرتے ہیں. اور اس کے ذریعے آپ نے دنیاوی نقصان بھی کیا اپنا اور دینی نقصان بھی کیا. لہٰذا آپ ایمانداری سے کام کریے. گریجولی آپ کے رزق میں، آپ کی کمائی میں برکت، تجارت میں برکت آئے گی. آپ ایمانداری سے کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈالنے والا ہے. اچھا، یہ جھوٹ اور بے ایمانی سے آپ کا مال اس وقت تو بک جائے گا، پروڈکٹ بک جائے گی، مگر پھر وہی ہے کہ نہ آسودگی ملے گی اور برکت بھی چلی جائے گی جناب. تو بے برکتی آپ خود ہی خرید رہے ہیں. پھر ایک بریک لے رہے ہیں، درود پڑھتے رہیں. اللہ جی جناب، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین. دیکھیں ہم کتنی اچھی اچھی باتیں سیکھ رہے ہیں. آج کل بہنیں ڈیجیٹلی جو ہے وہ شاپنگ کر رہی ہوتی ہیں، تو کون سی چیزیں ہیں جنہیں پیش نگاہ پیش نظر رکھنا ہے اور کہاں کہاں دھوکے دیے جا رہے ہیں. آج اس حوالے سے بات ہو رہی ہے، تو بہت ہی سنجیدہ معاملات ڈسکس کیے جا رہے ہیں. حضور میں آپ کی سمت آؤں گی، فیک ریویوز کے باب میں کلام کیجئے، اور پھر ڈیجیٹل جو مارکیٹنگ کی جا رہی ہے، پروڈکٹس کی بائنگ اینڈ سیلنگ ہو رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، کیا فرمائیے گا؟ دیکھیں جو ہے بات ہو گئی، بس میں فیک ریویوز کے حوالے سے جو ہے وہ وضاحت کر دیتا ہوں کہ دیکھیں یہ جھوٹ جو ہے، جس طرح زبان سے جھوٹ بولنا جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، تو اسی طرح جھوٹ لکھنا بھی جائز نہیں ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ زبان سے جھوٹ بولیں تو یہ سمجھیں کہ چونکہ میں نے زبان سے جھوٹ بولا تو یہ جھوٹ ہے، لیکن جو آپ نے جھوٹ لکھا ہے تو آپ یہ سمجھنا شروع کر دیں کہ یہ تو لکھا ہے، اس کا گناہ اس کی طرح نہیں ہوگا، یا یہ معاف ہے، یا اس پہ مواخذہ نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. لکھنا اور بولنا یہ دونوں جو ہے وہ برابر ہوتے ہیں. الکتاب کل خطاب، لکھنا بولنے کی طرح ہے اکثر چیزوں میں. صرف بعض مخصوص صورتیں ہیں جن میں لکھنے کا حکم بولنے کے حکم سے ہٹ کر ہوتا ہے، ورنہ عام طور پر جو لکھنے کا حکم ہے وہ بھی بولنے کے حکم کی طرح ہی ہوتا ہے. القلم احد اللسانین، کہ قلم بھی دو زبانوں میں سے ایک ہے. تو جس طرح جو بات زبان سے کہنا جائز نہیں ہے، جسے زبان سے کہنا منع ہے، تو اس بات کا لکھنا بھی منع ہے، اور اس بات کا ٹائپ کرنا بھی منع ہے، اور اس بات کا کمپوز کرنا بھی منع ہے. تو وہ آپ کے لیے ویسے ہی جائز نہیں ہے. تو جھوٹ ہے، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. ایک تو جھوٹ کا پہلو فیک ریویوز کے اندر. دوسری بات دھوکہ، کہ آپ دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہیں. اچھا، اس میں یہ بھی نہیں چلے گا آپ کہیں کہ بھائی کسی کوئی آپ کا جاننے والا ہے، آپ کہیں ہمارا جاننے والا ہے یا جاننے والی ہے، اس کا کام چل پڑے گا، اس کی مدد ہو جائے گی، اس کا بھلا ہو جائے گا، تو اس لیے ریویوز دے دیتے ہیں. یہ آپ اس کی مدد کے لیے یا اس کے بھلے کے لیے بھی اگر الفاظ ایسے استعمال کر رہے ہیں کہ جو جھوٹ پر مبنی ہے، تو وہ جائز تھوڑی ہو جائیں گے. تو کسی کے دنیاوی بھلے کے لیے آپ اپنی قبر اور اپنی آخرت کو کیوں خراب کر رہے ہیں؟ آپ نے اگر واقعی استعمال کی ہے اور اس کے اندر وہ اوصاف ہیں جو آپ بیان کر رہے ہیں، کر رہی ہیں، پھر تو ٹھیک ہے، آپ کر دیں مدد جو ہے وہ جائز طریقے سے کرنے کی اجازت ہے، ناجائز طریقے سے مدد کرنے کی اجازت نہیں ہے. پھر چونکہ لوگ فیک ریویوز کو اہمیت دے رہے ہوتے ہیں، تو اہمیت دے کر فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں اس بات کا کہ یہ چیز لینی ہے یا نہیں لینی. تو لہذا ریویوز دیتے ہوئے بھی جو ہے وہ احتیاط کرنی چاہیے کہ آپ کی وجہ سے کوئی دوسرا نقصان نہ اٹھائے، دوسرے مسلمانوں کے لیے آپ نقصان کا یا اذیت کا باعث نہ بنے، ضرر کا باعث نہ بنے. لا ضرر ولا ضرار، نفع بخش ہونا چاہیے. اکثر میں کہتا رہتا ہوں مسلمان کو نفع بخش ہونا چاہیے، دار مدر نہیں ہونا چاہیے، نقصان پہنچانے والا نہیں ہونا چاہیے. تو آپ ایک کا فائدہ کرنے جا رہے ہیں، دوسروں کے لیے آپ نقصان کا باعث بن رہے ہیں، اذیت کا باعث بن رہے ہیں. تو یہ اس میں خوب چھان پھٹک کے ہی کرنا چاہیے. لیکن ساتھ یہ بھی کہہ دوں کہ جان بوجھ کر اگلے کے خلاف بھی ریویوز نہیں دینے چاہیے. بعض لوگ الٹے ہوتے ہیں کہ یعنی جس طرح کچھ لوگ ایسے ہیں نا کہ جو جھوٹے ریویوز دے دیتے ہیں، فیک ریویوز فائدے کے لیے دے دیتے ہیں، اگلے کے حق میں دیتے ہیں. تو کچھ ایسے بھی آ جاتے ہیں وہاں پر کہ جو جنہوں نے وہ چیز نہ تو استعمال کی ہوتی ہے، نہ اس چیز کے بارے میں کچھ پتہ ہوتا ہے، بس ویسے ہی اس کے بارے میں آ کے منفی کامنٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں، منفی تبصرے کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کو بدگمان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ بھی جائز نہیں ہے. تو جس طرح فیک ریویوز کسی کے حق میں پازیٹیو فیک ریویوز جو ہے یہ جائز نہیں، تو اسی طرح نیگیٹو جو فیک ریویوز ہیں یہ بھی جائز نہیں ہے. دونوں سطحوں کو جو ہے وہ ملوز رکھا جائے اور دونوں طرف سے احتیاط کی جائے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، بہت شکریہ آپ کا. اچھا، کسی مشہور برانڈ کی فرسٹ کاپی مارکیٹ میں انٹروڈیوس یا متعارف کروانا، جسے ریپلیکا بھی کہا جاتا ہے، اس کی خرید و فروخت کا کیا حکم شرعی ہے؟ دیکھیے، یہ ریپلیکا کا جو اب یہ کاروبار ہے بہت زیادہ عام ہے، کافی لوگ یہ کام کر رہے ہیں. لیکن کسی بھی برانڈ کا جب جو ریپلیکا بنایا جاتا ہے، فرسٹ کاپی بنائی جاتی ہے، اس کو انٹروڈیوس کرایا جا رہا ہوتا ہے، یہ قانوناً جرم شمار ہوتا ہے، یہ انلیگل ہے. اور جب انلیگل ہے تو obviously پھر اگر چھاپا وغیرہ پڑتا ہے ایسے کارخانوں میں تو پھر ان کو اٹھا کے بھی لے جاتے ہیں. تو پھر یہ ایک طریقے سے ہوتا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو خود ذلت پر پیش کر رہا ہے. تو اس طرح کا کام، ہر وہ کام جس میں مسلمان کے لیے ذلت کا جو باعث بنے، تو وہ کام شریعت میں بھی منع ہے. تو لہٰذا ان کی جو یہ بزنس کرتے ہیں خصوصاً وہی لوگو لگا کر اور بالکل ویسی ہی چیز بنا کر، تو پھر یہ منع ہے.
اور تھوڑا اور ہلکا مٹیریل رکھا تو سیکنڈ کاپی، تھرڈ کاپی، پھر تھرڈ کاپی. لیکن وہ لوگو وہی لگا. اصل میں جو لوگو ہوتا ہے اس کے رائٹس ریزروڈ ہوتے ہیں. تو جو لوگو آپ یوز کر رہے ہیں تو اگر ظاہر مٹیریل اور دیکھنے والے کو پتہ لگ ہی جاتا ہے کہ ان پیسوں میں یا اس مٹیریل کی اوریجنل تو یہ چیز نہیں ہے. صحیح. تو اگر ایسا ہے پھر بھی یہ منع نہیں ہوگا کیونکہ لوگو تو اس میں وہی لگا ہے اور اگرچہ ڈیزائن جو ہے وہ کاپی کیا ہے. پہننے والے کو پھر پہن کے اگر وہ ڈریس ہے پہن کے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ نہیں یہ وہ برانڈ تو نہیں ہو سکتا، تم نے کیا گفٹ کر دیا مجھے. تو ایسے معاملات ہوتے ہیں اور ہمارے ساتھ بھی ہوئے ہیں. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ کیا صارفین کو انعام کا لالچ دے کر پروڈکٹس سیل کرنا جائز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے یعنی تجارت کو، اور سود کو حرام کیا ہے. اب یہ جو آپ نے سوال کیا کہ صارفین کو لالچ دینا، اس کی کچھ صورتیں ہیں، کچھ جائز اور کچھ ناجائز. اب جائز صورت یہ ہے کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چیزیں خریدتے ہیں اور اس میں جو کمپنی ہے، یہ بات ذرا الفاظ پہ دھیان دیجیے گا، کمپنی یہ کہتی ہے کہ ہم اپنی طرف سے آپ کا جو بھی ہوگا قرعہ اندازی کے ذریعے سے کسی ایک کا انعام نکلے گا. کوئی ایڈیشنل پیسے نہیں لیے کسی کے نہیں، صرف لوگوں نے اپنی چیزیں، خریدار نے چیزیں خریدی ہیں اور کمپنی نے کہا کہ قرعہ اندازی کے ذریعے سے آپ کو کوئی انعام ملے گا. تو یہ صورت تو جائز ہے. اسی طریقے سے کمپنی یہ کہے کہ جتنے جب ہر خریدار کو گفٹ ملے گا تو وہ بھی صورت جائز ہے. اچھا، اگر کوئی کمپنی اتنی اچھی ہو کہ کہے ہر خریدار کو ملے گا تو وہ بھی صورت جائز ہے. لیکن اگر ایسا ہو کہ کمپنی کہے کہ سب نے پیسے الگ سے دینے ہیں یا وہ جو اس کی ایکچوئل چیز خرید رہے ہیں اس میں ایڈیشنل پیسے رکھ کے کہ انعام اس میں آ جائے تو وہ صورت ناجائز ہوگی، کیونکہ وہ جو ایسے مشابہت میں آ جاتی ہے کہ آپ نے ایکچوئل چیز فار ایگزامپل آپ کی اتنے پیسوں کی تھی، آپ نے انعام شامل کرنے کے لیے اس میں پیسے زیادہ کر دیے اور پھر آپ بیچ رہے ہیں، تو یہ صورت منع ہوگی. اسی طریقے سے اگر ایسا ہوتا ہے کہ الگ سے آپ پیسے لیں خریدار سے کہ سب پیسے جمع کریں، سب پیسے الگ سے دیں گے، چیز خرید بھی رہے ہیں پھر آپ الگ سے پیسے دیں گے، پھر قرعہ اندازی ہوگی اور پھر کسی ایک جس کا نام نکلے گا اس کو دی جائے گی وہ چیز، تو وہ بھی ناجائز ہوگی. اچھا، تو یہ کیونکہ اس میں پھر وہی والی بات کہ جوا آ جاتا ہے. لہٰذا اگر کمپنی اپنی طرف سے کوئی انعام دے رہی ہے یعنی جو خریدار ہیں ان کا عمل دخل نہیں ہے تو پھر وہ جائز ہے. لیکن اگر کچھ ایڈیشن ہے تو وہ منع ہوگا. صحیح. اچھا میں آپ کی سمجھ آؤں گی ریپلیکا، فرسٹ کاپی اور یہ انعام کا لالچ دے کے چیزیں بیچنا، یہ بات مکمل ہے؟ ریپلی کے اندر ایسا ہے کہ اگر جو ہے وہ لوگو کی بعض اوقات لوگو جو ہے رجسٹرڈ ہوتے ہیں کمپنیوں کے، بغیر اجازت کے ان کا نام لینا کاپی رائٹ ہوتا ہے چونکہ، تو یہ قانونی طور پر منع ہے اور اس کی اجازت نہیں ہے. کوئی اگر اس طرح کرتا ہے تو یہ تو درست نہیں ہے بغیر اس کی اجازت کے. اور ان کا نام استعمال کرنا، ان کے برانڈ کا، ان کا لوگو استعمال کرنا یہ درست نہیں ہے اس طرح کرنا. باقی رہ گئی یہ بات کہ دکاندار کیا کرے، یعنی یہ تو وہ ہے نا کہ جو اس طرح کر رہا ہو اس کے لیے جائز نہیں. لیکن دکاندار ہے، عام دکاندار ہے، اس کے پاس مال رکھا ہوا ہے، وہ مال بھی ہے وہ مال بھی ہے، تو اس کے لیے اب جو ہے وہ کیا حکم ہے؟ اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اصل کو اصل ہی بتا کر بیچے، نقل کو اصل بتانے کی کوشش نہ کرے. کہ نقل کو اگر وہ اصل بتائے گا تو اس کا یہ نقل کو اصل بتانا یہ جائز نہیں ہے. اور اگر وہ قیمت بھی نقل کی اصل کے مقابلے میں کم ہو حقیقت میں اور وہ اصل والی ہی وصول کر رہا ہو تو پھر یہ بھی جائز نہیں ہے، جبکہ واقعی فرق ہوتا ہو، تفاوت ہوتا ہو. اگر جو ہے وہ قیمت سیم ہے تو پھر جو ہے وہ قیمت پر تو جو ہے ہم حکم نہیں لگائیں گے. لیکن بہرحال جو ہے وہ دھوکے سے بچنا چاہیے. یہ نہیں کہنا چاہیے جان بوجھ کر کے جب پتہ ہے دکاندار کو کہ یہ نقل ہے یہ اصل نہیں ہے پھر بھی کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ جو ہے وہ اصل ہے یہ اسی برانڈ کی ہے، تو یہ اس طرح کہنا درست نہیں ہے. اور باقی اگر جو ہے وہ شک شبہ ہے، کنفرم معلوم نہیں ہے لیکن شک شبہ ہے، جب شک شبہ کی صورت کے اندر بھی اس طرح فوراً سے دھڑلے سے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ بھئی یہ فلاں برانڈ ہے یہ اصل ہی ہے. بس یہ کہہ دے بھئی آپ کے سامنے ہی ہے، دیکھ لیں آپ اس کو جو ہے وہ. تو یعنی آپ کے جو معاملات ہیں جتنے فیئر ہوں گے اتنا ہی آپ کے حق میں بہتر ہے، دنیاوی طور پہ بھی بہتر ہے، اخروی طور پر بھی بہتر ہے. تو اپنے معاملات کو فیئر رکھیں، بالخصوص یہ کاروبار کے معاملات، ان کا فیئر ہونا تو اور زیادہ ضروری ہے. کالر کا سوال شامل کروں؟ جی. بہن نے پوچھا کہ ان کی امی کی زمین تھی اور وراثت میں انہیں ملی، 3-4 سال قبل یہ معاملہ ہوا اور اب وہ فوت ہو گئی ہیں، اور جو زکوٰۃ ہے اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ انہوں نے حج اور عمرے کی نیت سے زمین کے پیسے بھی رکھے ہوئے ہیں، کیا اس پہ بھی زکوٰۃ دینی ہوگی؟ تو 2 دفعہ انہوں نے یہ سوال پوچھا. پوری طرح جو ہے وہ ان کی بات سمجھ میں نہیں آئی. بہرحال جس طرح سمجھ میں آئی ہے اس طرح میں بتا دیتا ہوں. جہاں تو ایک تو زمین کی بات یہ کہ اگر زمین جو ہے وہ ایکچوئل شیپ میں ہے، یعنی زمین ہی کی صورت میں ہے، زمین بیچی نہیں ہے، زمین ان کے نام ہے، وراثت میں ان کو ملی ہے اور وہ زمین ہی کی شیپ میں ہے، وہ زمین آگے بیچی نہیں ہے،
تو اس صورت میں تو جو ہے وہ پراپرٹی ہے، اور پراپرٹی پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. پراپرٹی پر زکوٰۃ اس وقت ہوتی ہے جب کہ پراپرٹی بیچنے کی نیت سے خریدی ہو اور وہ نیت برقرار ہو، تو چونکہ اس وقت اس کا حکم مال تجارت والا ہوتا ہے. ادروائز پراپرٹی پر زکوٰۃ نہیں ہوتی. تو زمین اگر اسی ایکچوئل شیپ کے اندر ہے اور کوئی انہوں نے اس کو بیچ کر پیسے حاصل نہیں کیے، صرف زمین ہی ہے، تو اس پر زکوٰۃ کا سوال نہیں بنتا، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. رہ گئی یہ بات کہ اگر جو ہے وہ زمین تھی ان کے پاس، وہ زمین انہوں نے بیچ دی ہے، زمین بیچ کے اس کے پیسے وصول کر لیے ہیں، اب ان کے پاس وہ پیسے موجود ہیں، تو ان پیسوں پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو ان پیسوں کو نصاب کے ساتھ لاحق کیا جائے گا. اگر وہ نصاب کو پہنچ جاتے ہیں، یعنی 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی کی جو مالیت ہے اس کے برابر اگر وہ پہنچ جاتے ہیں تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ ہوگی. اب اگلا جو سوال ہے وہ یہ کہ انہوں نے پیسے جو ہے وہ زمین کے رکھے تھے، اب یہی زمین بیچی یا اور کوئی زمین بیچی، جو بھی انہوں نے بیچی ہے، بیچ کر جو پیسے رکھے، یا نہیں بھی بیچی ویسے پیسے ہیں ان کے پاس اور انہوں نے وہ رکھے حج یا عمرے کے لیے، تو اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ تو دیکھیں ایک بات اصولی طور پر سمجھ لیں کہ جو حج ہوتا ہے، حج یا عمرے کے لیے اگر آپ پیسے رکھ رہے ہیں اپنے پاس تو یہ زکوٰۃ لازم ہونے سے مانے نہیں ہوتے، زکوٰۃ ان پر ہوتی ہے. یعنی اس پہ تو بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ حج ان پر لازم نہیں ہے، خود جمع کر رہے ہیں. حج اگر لازم ہوتا تو بھی جو ہے اس صورت میں چونکہ وہ دین جس کا مطالبہ بندوں کی طرف سے نہ ہو، اللہ کا دین جو ہوتا ہے جیسے نذر ہو گیا، کفارے ہو گئے، منت ہو گئی، حج ہو گیا، اس کے بارے میں فقہا کی صراحتیں موجود ہیں کہ یہ زکوٰۃ کے وجوب سے مانے نہیں ہوتے، انہیں منہا نہیں کیا جاتا، زکوٰۃ دی جاتی ہے، تو زکوٰۃ ان پر ہوگی. بہت شکریہ عادل صاحب آپ کا. عالمہ عائزہ عامر، میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں، اور عالمہ علیہ شارق، میں آپ کی بھی شکر گزار ہوں. ناظرین آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ، آپ لوگ کالز کرتے ہیں. اور آج کے لیے بس اتنا ہی. بات یہ ہے کہ مسلمان تاجر کی ایک تو فیئر ڈیلنگ ہو اور دوسرا آنیسٹی از مینڈیٹری. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بہرے نصاب دیکھیے آقا کے فرامی، اوج کمال پر ہے وہ تابندہ مضامی. احکام اس میں سیکھے خواتین دین کے، کیا خوب ہے یہ سلسلہ دین اور خواتین.